فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں مصیبتوں اور آفتوں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم وہ کون سے اسباب اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم فتنوں سے بھی محفوظ ہو سکیں، مشکلات سے بھی محفوظ ہو سکیں، آفتوں سے بھی محفوظ ہو سکیں. تکلیفوں سے بھی محفوظ ہو سکیں اور اللہ کی ناراضگی سے بھی ہم بچ سکیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد کی. نمبر 1، حضور علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی زیادہ تر وقت اپنا گھر میں گزارو. تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ رویا کرو. اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی علماء نے لکھا ہے کہ شکل اختیار کر دیا کرو. یہ 3 ارشاد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے، غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ 3 کام کرو. پہلے نمبر پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. یہ زبان عرب لوگ کہتے ہیں کہ
جرمہ کبیر و جرمہ کبیر. یہ زبان کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ ہے تو چھوٹا سا، جرم کبیر دیکھنے میں چھوٹا ہے، وہ جرم کبیر لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. جب زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جراحت اور سنان الحلفیان ولا یلقان ولا جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم تو بھر جائے گا کسی جگہ پر تلوار کسی کو آدمی نے مار دی تو ایک وقت آئے گا تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، اس کا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا کہ یہاں زخم آ رہے تھا. لیکن زبان سے اگر کسی کو زخم لگایا تو وہ زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پوری زندگی رہے گا. حضرت لقمان علیہ السلام ان کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی بھی تھے بلکہ ولی تھے. ذوالقرنین اور ایک نبیہ کہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر بھی ایک مکمل رقوع اور ایک مکمل سورت حضرت لقمان کے نام سے ہے. اس رقوع کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. یہ ایک مستقل عنوان ہے. حضرت لقمان علیہ السلام ان کو اپنے استاد نے ایک دن کہا کہ جاؤ بازار سے بکری کے گوشت میں سے سب سے عمدہ گوشت لے کر کے آؤ. بکری کے گوشت میں سے سب سے عمدہ گوشت لے کر کے آؤ. تو لقمان حکیم نے جو جا کر کے بکری کے زبان کا گوشت کا وہ گوشت لے کر کے آیا اور اس کو خوب اچھے طریقے سے پکایا اور پکانے کے بعد پیش کیا استاد کو. استاد بڑا خوش ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد لقمان حکیم سے استاد نے کہا جاؤ بازار سے بکری کے گوشت میں سے سب سے بیکار حصہ لے کر کے آؤ گوشت کا. تو لقمان حکیم پھر زبان لے کر کے آیا. تو استاد نے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اچھا گوشت کا حصہ لے کر کے آؤ تب بھی تم زبان لے کر کے، جب میں نے کہا سب سے بیکار حصہ لے کر آؤ تب بھی آپ زبان لے کر کے، معاملہ کیا ہے؟ تو لقمان حکیم نے کہا یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جب تک یہ صحیح سمت پر ہو تو اس سے اچھا پورے جسم کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر یہ زبان غلط سمت پر چل جائے پھر پورے انسان کے جسم میں سے اس سے برا حصہ کچھ نہیں. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو انسان کے 360 اعضاء جو ہے انسان کے 360 اعضاء تو سارے کے سارے زبان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارا خیال کرنا. بات تو زبان سے نکلے گی، جرم تیرا ہوگا، تکلیف ہمیں کو بدلنی پڑے گی. زبان سے کوئی کسی کو گالی دے دے یا کوئی کسی کو برا بنا کہے تو زبان کو پکڑ کر کے کوئی نہیں مارے گا بلکہ اس کی کمر مار کھائے گی، اس کے ہاتھوں کو مار لگے گی، پاؤں کو مار لگے گی. اس تکلیف جو ہے دوسرے اعضاء کو ہوگی. تو اس لیے سارے اعضاء صبح صبح کھڑے ہو کر کے وہ زبان کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارا خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بات میں رکھا، ہاتھوں کا بات میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں سے محفوظ رہے. زبان کا پہلے ارشاد فرمایا اس لیے کہ
زبان سے جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جو روزانہ گفتگو کرتے ہیں نا زبان سے، یہ بول چال، کئی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس گفتگو کا، کیا ان جو ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ضرور، جو ہم گفتگو کرتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک جملہ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا، وہ بھی فرشتے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے گفتگو کریں زبان کے ساتھ، تو اس میں احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں۔ کہیں میری زبان سے ایسا جملہ تو نہیں نکل رہا جس میں شریعت کے اندر میرے لیے پکڑ بن جائے، کل کو میرے لیے وبال بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ روزانہ روزہ بھی رکھتی ہے۔ یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ روزانہ روزہ بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، رات کو کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے دوسرے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ ہے بڑی جھگڑالو، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے، باوجود اس کے کہ یہ ذکر و اذکار بھی کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، باوجود اس کے کہ نوافل بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، دوسرے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو یہ عورت فرمایا کہ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے وہ ذکر و اذکار کم کرتی ہے، کبھی کیا تو کبھی نہیں، کبھی نوافل پڑھ لیے، کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی جو ہے صرف فرض نماز پر اکتفا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی مسلمان جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنت کی۔ تو اس لیے ہم جب اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، ہماری کوشش ہو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، اس میں والدین کا خیال کرنا ہے، اس میں اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، اس میں اپنے رشتے داروں کا خیال کرنا ہے، اس میں اپنے جو قریبی دوست احباب ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ اور اس کی زبان سے چند بڑی غلطیاں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، ان میں سے پہلی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اس زبان کو اکثر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اکثر جو ہے اس زبان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، پر جھوٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے نا، تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ کرام الکاتبین جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ آج جو جھوٹ تو وہ عام ہو چکا ہے۔ جس ادارے کے اندر چلے گئے، جس آدمی کے ساتھ گفتگو کرے، جھوٹ تو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سستا نہیں ایسا کر دیا تھا، مجبوری تھی کیا کرتا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی کرتا۔ تو اس زبان کے ساتھ ہم جھوٹ کریں، اس زبان سے جھوٹ نکالتے ہیں۔ اسی زبان سے ایک بہت بڑا جرم ہے جو غیبت کا ہے، ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں یا اس کے اندر پائی بھی جاتی ہو، اگر وہ سننے والا مسلمان ہمارا بھائی اس کو سنے ہماری زبان سے تو اس کو تکلیف گزرے، اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ تو الزام ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے خلاف بات کی تو اس کے اندر ہے،
کسی خلاف جو ہم نے بات کی ہے نا، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اگر اس کے اندر وہ چیزیں صحیح جاتی ہیں تو پھر تو وہی تو غیبت ہے۔ اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو بلا کر کے ایک جگہ بٹھا کر کے اس کو سمجھا دیں۔ یہ اصلاح کا طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈنڈورا پیٹتے رہے، 10 آدمیوں کو جا کر کے بتائیں کہ جی فلاں آدمی کا یہ غلطی ہے، فلاں آدمی کا یہ غلطی ہے، فلاں نے یہ معاملہ کیا، فلاں نے یہ جرم کیا، یہ اصلاح کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر جرم ہے تو غیبت ہے، جرم نہیں ہے تو الزام ہے۔ آپ نے اسلام نے بتایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب زنا کرتا ہے نا تو زنا کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا علماء نے کہا کہ اس کو کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس زبان کے دوسرے سے بڑا گناہ ہم ادا کرتے ہیں وہ غیبت کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے اسباب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، زیادہ تر وقت اپنا گھر میں گزارے۔ اس لیے کہ باہر آدمی جب نکلتا ہے جتنے ہیں آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب بھی آدمی کہیں باہر نکلے گا تو واپسی جب گھر کی طرف لوٹے گا تو کئی باتیں جو ہے اس کے ذہن کے اندر ہوں گی، کئی چیزیں دل کی ہوں گی اس میں، تو اس لیے باہر جائے گا بد نظری ہوگی، کئی گناہ ہے آج کل جو ہے وہ بازار اور اسی طرح دیگر چیزیں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آدمی جب جتنا وقت اپنا گھر میں گزارے گا، اپنی بیوی بچوں میں گزارے گا، وہ اس کا وقت جو ہے اپنا جو ہے قیمتی گزرے گا اس کا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کے اندر اپنے لیے خوشحالی پیدا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقْتِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ رویا کرو۔ گناہ نہیں ہے کب بھی اللہ کے سامنے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، گناہ کیا ہے پھر تو توبہ لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی آپ توبہ کرے، ہر وقت استغفار کرے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ اس لیے کہ اللہ کے سامنے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے بہت بڑا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد لله